ایک دن جلیبیب نامی نوجوان صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا شمار نوجوان، اچھی عادت والے اور غریب صحابہ میں ہوتا تھا۔ جلیبیب خوبصورت نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کے متعلق معلوم کیا۔ انہوں نے منع کیا۔ آپ نے پیشکش کی کہ میں تمہاری شادی کراتا ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو میری قیمت زیادہ نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لیکن تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کے لیے رشتے کی تلاش میں رہے۔ ایک انصاری اپنی شادی شدہ بیٹی کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آیا۔ آپ نے انکار کرتے ہوئے کہا، فی الحال میں شادی کے لیے تیار نہیں، لیکن آپ کی بیٹی کی شادی کسی اور سے کرا سکتا ہوں۔ انصاری نے پوچھا، کس سے؟ آپ نے جواب دیا، جلیبیب سے۔ اس آدمی نے حیران ہو کر کہا، جلیبیب سے کیسے؟ یا اللہ کے رسول، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ انصاری گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں۔ بیوی نے جواب میں کہا، بہت اچھی بات ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاہ دو۔ لیکن وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، پھر کس کے لیے؟ وہ جلیبیب کے لیے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے واویلا کرتے ہوئے کہا، ہائے میں مر گئی، برباد ہو گئی۔ جلیبیب کے لیے نہیں، اللہ کی قسم، جلیبیب کو تو میں اپنی بیٹی کا بال بھی اکھاڑ کر نہ دوں گی۔ ہم نے تو فلاں اور فلاں کے بہترین رشتوں کو بھی مناسب نہ جانتے ہوئے ٹھکرا دیا تھا۔ انصاری کو اپنی بیوی کا فیصلہ سن کر رنج ہوا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بیٹی پردے کے پیچھے سے بولی، میرا رشتہ کس نے مانگا ہے؟ والدین نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لڑکی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کیوں ٹالتے ہوئے؟ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، وہ کبھی مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ لڑکی کی یہ بات سن کر والدین مطمئن اور ہلکے پھولکے ہو گئے۔ اس کا والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور بولا، یا رسول اللہ، جیسے آپ کی مرضی، میں اپنی بیٹی کا بیاہ جلیبیب سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اس لڑکی کا نکاح جلیبیب سے کر دیا۔ آپ نے دونوں میاں بیوی کو دعا دی، اللہم صب علیہم الخیر صبا ولا تجعل عیشہما کدا، یا اللہ ان دونوں پر خیر و برکت کی برکھا برسا اور ان کی زندگی دشوار نہ بنانا۔ جلیبیب کی شادی کو چند ہی دن گزرے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی غزوے پر روانہ ہوئے۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ بھی مجاہدین کے ساتھ تھے۔ لڑائی ختم ہونے لگی، لوگ اپنے اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو میدان جنگ میں گھومتے دیکھا تو دریافت کیا، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ جواب آیا، ہم فلاں اور فلاں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کچھ سیکنڈ خاموش رہے، پھر پوچھا، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہم فلاں اور فلاں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ نے کچھ دیر خاموش رہ کر پھر فرمایا، کسے تلاش کرتے ہو؟ لوگوں نے پھر وہی جواب دیا، ہم فلاں اور فلاں کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ نے بے چین ہو کر فرمایا، لیکن میں تو جلیبیب کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بس پھر کیا تھا، سب لوگ جلیبیب کو تلاش کرنے لگے۔ قتل ہونے والوں میں دیکھا تو نہ ملے۔ پھر میدان جنگ کے قریب ہی ایک جگہ 7 مقتول مشرکین کے درمیان ان کی لاش پڑی نظر آئی، جنہیں جلیبیب نے قتل کیا تھا اور جلیبیب کو مشرکین نے قتل کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کی لاش کے قریب کھڑے ہو کر اسے دیکھتے رہے، پھر یکایک کہنے لگے، اس نے 7 کو مارا اور مشرکین نے اسے قتل کیا، اس نے 7 کو مارا اور مشرکین نے اسے مار ڈالا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کی لاش اپنے ہاتھوں پر اٹھائی اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کی قبر کھودیں۔ انس کہتے ہیں کہ ہم قبر کھودتے رہے اور جلیبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کو بستر بنائے لیٹا رہا۔ قبر تیار ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں انہیں قبر میں اتارا۔ انس رضی اللہ عنہ نے جلیبیب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کی پاک بازی اور حسن و جمال کی بابت بتایا، اللہ کی قسم، انصار میں کوئی ایسی بیوہ نہیں تھی جس کے اتنے زیادہ رشتے آئے ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی سے اس کے علم و عمل اور عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے بات چیت کرتے تھے۔ اس عمل کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ سننے والے بولنے والے کی باتوں سے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے۔ یہاں دیکھنا یہ ہے کہ میاں بیوی اکٹھے بیٹھے تو ان کے درمیان کیسی باتیں ہونی چاہیے۔ عائشہ سے آپ نے رومیوں سے جنگ کرنے کے متعلق مشورہ نہیں کیا، نہ یہ بات چھیڑی کہ جنگ میں کیسا ہتھیار استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ مخاطب ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے مسلمانوں کی غریبی اور مفلسی کی زندگی کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ مخاطب عثمان رضی اللہ عنہ نہیں تھے، بلکہ آپ نے ایک دلدار شوہر کی محبت بھرے لہجے میں کہا،
جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دلچسپی بھری حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے شرما کر کہا، یا رسول اللہ، واللہ میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں